اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں آپ سب کو سبق نمبر 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن پاک کی یہ آیت جو سورت محمد سے ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن، کیا دلوں پر ان کے تالے ہیں، یعنی کہ کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اور غور ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں عربی سمجھ آئے گی۔ تو الحمدللہ کہ ہم سب نے یہ قرآن کو سمجھنے کی اس کا شروع کر دیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں آگے بھی اس میں استقامت دے انشاءاللہ۔ تو آج کے قرآن کے پارٹ میں ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم ضمائر پڑھیں گے، ہو، ہم، کا، کم، جینا، اور اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو کہ قرآن پاک میں تقریباً 3451 بار، 1 گھنٹے میں آپ قرآن پاک کے میں آنے والے 3451 الفاظ کے معنی سمجھنا کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ کہ اس سبق نمبر 3 کے اختتام پر ٹوٹل جو ہیں، جو ہم نے پہلے سے کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ 33 الفاظ ہو جائیں گے، جو کہ قرآن پاک میں 12,099 دفعہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں آپ کا یہ جو سیل ہے یہ چارج ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کتنی تیزی سے الحمدللہ ہم، اب آپ نے کرنا کہ آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے۔ آج کے لیسن کے بعد جو لفظ آپ دیکھیں ہر صفحے میں آپ کو کتنے لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج گرامر میں ایسے لفظ سکھاؤں گی جو کہ ہر لائن میں آپ کو ملیں گے، ہر لائن میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اتنے سارے الفاظ آ گئے ہیں۔ تو پڑھنے کا ہمارا وہی طریقہ ہوگا کہ پہلے ہم تلاوت سنیں گے، اس کے بعد اس کا فکری ترجمہ، اور پھر ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اور اس کے ٹکڑے کرنے، پھر ہم یہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الحمدللہ ہم نے تلاوت سنی، اب ہم اس کا رننگ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مالکی کا مطلب ہے مالک ہے، یہ الف کی طرح سے کھڑی زبر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یوم الدین، یوم کا مطلب دن، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ الدین، الدین کیا لگ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ پہچان سمجھ آ رہی ہے الدین کی؟ ابھی جو آپ نے ریویژن میں کیا سیکھا؟ ہاں جی، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، اور کیسا اسم ہے؟ خاص اسم ہے۔ خاص اسم۔ ہاں بس یہ آپ نے غور کرنا ہے، جب تلاوت بھی سن رہے اس وقت بھی غور کریں الفاظ کی حیت پہ، ان کو دیکھیں کہ یہ کیسے ہیں۔ کیونکہ ہم نے سارا قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھانا، ہم آپ لوگ ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں، یہ کورس ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بالکل آپ کی توجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کو آتا جائے گا۔ مالکی، مالک کا مطلب ہے مالک، یعنی اونر جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یوم عید، یوم آخرت، تو یوم سے تو ہم سب فیملیئر، یوم جمعہ ہے نا، یوم عید، تو یوم کا ہمیں مطلب پہلے سے ہی آتا ہے۔ اب الدین، بالکل سسٹر نے صحیح بتایا کہ یہ اسم ہے، اور یہ خاص اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے ال لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو یوم ہے، یومن، اس کی جمع ایامن۔ اب یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے جو آج ریوائز بھی کیا، اور میں نے کل بھی آپ کو پڑھائی تھی، وہ جمع سالم تھی جسے ہم وانون اور یانون کا اضافہ کر رہے ہیں۔
یہ ایک مختلف قسم کی جمع، یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، لیکن یوم کی جگہ جمع جو ہے وہ ایام یا یومن کی جگہ ایامن ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں 405 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو ہم سب کو ویسے ہی پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ یوم کا مطلب ہے دن۔ اب آ گیا الدین۔ الدین کے دو مطلب ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے الحمد کا ہم نے کہا، اس میں تھا تمام تعریفیں اور شکر، اکٹھے اس کے دو مطلب آ رہے تھے۔ یہ دو ڈیفرنٹ مطلب معنوں میں استعمال ہوتا ہے الدین۔ کبھی تو یہ بدلہ کے معنی میں استعمال ہوگا، جیسے یہاں استعمال ہوا ہے بدلے، دین بدلے کے۔ دوسرا اس کا مطلب ہے زندگی کا نظام، جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، تو یہاں دین کا مطلب ہے زندگی کا نظام۔ تو الدین دو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بدلہ کے معنی میں آیا ہے، لیکن جیسے ہم دین اسلام کہتے ہیں یعنی زندگی کا نظام، تو زندگی کا دو اس کے مطلب آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ 92 دفعہ 92 ٹائمز یہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے۔ اب اپنی زندگی میں ان کو لانے کے لیے ہم نے یہ لوگو یا یہ ماڈل جو ہے ہم اسے فالو کرتے ہیں، تو مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، تو اور تصور اور احساس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم اس کے اسباق، اس کی ذرا ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ مالکی کا مطلب ہے مالک ہے، ٹھیک ہے؟ یوم کا مطلب دن ہے۔ اب بات جو مین کرنے والی ہے وہ ہے الدین کی۔ دین کے دو معنی ہیں، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ، اور دوسرا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم یاد رکھیں گے۔ دیکھیں ہم نے جب کہا تھا اسم کی تعریف میں نے آپ کو کل بتائی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ کسی چیز یا جگہ یا شخص کا نام یا صفت، تو صفت بھی ڈائریکٹ اسم میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو بدلہ اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا بدلہ، اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اپنے کام کرتے وقت کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں بدلہ کا دن کون سا دن ہے؟ جب قیامت آئے گی، ہے نا؟ تو جب قیامت آئے گی تو اس دن مالک اور اونر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ دیکھیں آج بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا، اس کائنات کا مالک ہے، لیکن اس امتحان میں انسانوں کو کچھ اختیار دیے گئے ہیں، لیکن اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ابھی تو یہ ہے نا ڈیسینٹرلائز ہیں کچھ چیزیں، یہ جی اس ملک کا بادشاہ، یہ یہاں کا خلیفہ ہے، یہ یہاں کا انتظام دیکھ رہا ہے، یہ یہاں کا انچارج ہے۔ اس دن کچھ نہیں، اس دن صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ہی حکومت ہوگی، جو دنیا میں اس زندگی میں کچھ نہ کچھ اختیار انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، جو بھی وہ بھی ایک امتحان ہے، لیکن اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس دن وہ بڑا ہی جو ہے وہ ہولناک اور بھیانک دن ہوگا۔ کوئی بھی انسان اپنے بیٹے، بیوی، بہن، بھائی، ماں باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، بس اس کو ہوگا کہ میں کچھ اپنے لیے کچھ کر لوں، میں بھاگ لوں۔ ورنہ دیکھیں زندگی میں کسی کو کچھ ہو جائے، ہمارے پیارے کو، تو ہم کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی اتنی زیادہ ہولناکی ہوگی کہ کسی کو اپنے سوا کچھ بھی نہیں سوجے گا، اور اس دن کسی کو بھی بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن جنرلی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں امید کیا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر ہم پر رحم فرمائے گا، لیکن ہمیں یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سزا نہ دے دے، کیونکہ ہم نے کہا بدلے کا دن ہے کہ اگر جو نیک اعمال کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے برے کام کیے ہیں تو ہمیں اس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو اس سے ہم نے جو آتے ہم سیکھ رہے ہیں، 6 آتے ہم سیکھ چکے ہیں تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی مختلف آیات سے، ہم 7ویں آیت اس سے سیکھیں گے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے، اور اس دن کی تیاری میں ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیں کوئی وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے، یہ ہماری کتنی زندگی ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگے تو ہم یہ سوچیں کہ یہ تو کام غلط ہے، اس کی تو مجھے سزا
مل سکتی ہے. تو حساب کتاب کا دن تو آنے والا ہے, بدلے کا دن, تو ہم اس کو برے کام کو نہیں کریں گے. شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ برے کام کرو, لیکن اگر ہم یہ بات یاد رکھیں گے کہ آخرت کے دن اچھے کام کا اچھا اور نیک کام کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے کام کا برا, تو پھر ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہر کام جو ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کریں. تو یہ عادت نمبر 7 ہم نے سیکھی. ٹھیک ہے, اب تصور اور احساس کے ساتھ 30 سیکنڈز آپ کے اس کو پڑھیے. کوئی ساتھ ہے تو اس کو سنائیے, یا کم از کم اتنا اونچا آواز میں پڑھیے کہ آپ کے کان میں آواز ہے. اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ. شاباش, علیم سکھائیے. جی سعدیہ, جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, کچھ پوچھنا؟ سوری, نہیں میرے ہاں میں لور پہلے کر سے. لیں, ہاں لور کر لیں. جی ریاض بھائی آپ بھی لور کر لیں, بعد میں سوال جو آپ کا سیشن کریں گے پھر کھڑا کر لیجیے. تو ہم نے آج اس سے ہم نے یہ 7ویں عادت سیکھ لی ہے کہ ہر کام کرتے وقت ہم آخرت کو مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نماز اگر فرض کے, نماز ہمیں باقاعدگی سے پڑھنی ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, ہمیں اذکار کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں, ہم اچھی چیزیں دیکھیں, بات کر سکتے ہیں, اچھی بات کریں, ہاتھ پیر سب کچھ جو ہے ان کا ہم اچھا استعمال کریں اچھے کاموں کے لیے. اور پیسہ ہے, علم ہے, اس کو ہم یہ سوچ کے ایسے ضائع غلط کاموں میں نہ ضائع کریں. وہی ہمیں یہ پتہ ہے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, خیرات کرنی ہے, ہمارے پاس کوئی علم ہے تو کسی کو اور کو ہم کچھ سکھا دیتے ہیں. یعنی ہر چیز یہ سوچے کہ کون سا اچھا کام ہے, تو ہمیں ہر طرح سے اس کام کو کرنا ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آخرت پہ ہمیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے کاموں سے انشاءاللہ دور رہیں گے. آمین. پاکٹ بک میں روز آپ کو یاد کراتی ہوں, اور امید ہے کہ آپ نے اس سے الفاظ معنی پڑھنا شروع کر دیے ہوں گے. بہت اچھی طرح سے اور بہت جلدی یاد ہوتا ہے, ریکال کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہارڈ کاپی منگا لیا, یہ ہارڈ کاپی ہے جو میرے پاس, لیکن میں نے سافٹ کاپی بھیجی ہے, اس کا پرنٹ بھی آپ نکلوا کے اب بہنیں بیٹیاں میری اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں, بھائی اپنے والٹ میں رکھ سکتے ہیں, کہیں کسی ایسی جگہ اس کو رکھ لیں, لگا لیں کہ گزرتے کرتے, یا نماز کے بعد عادت ڈال لیں کہ اس کو 1 منٹ آدھا منٹ 2-4 لفظ بھی پڑھ لیں گے, آپ کو یاد ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اب ہم اگلی آیت لکھتے ہیں. ایاکا کا مطلب ہوتا ہے تیری. ابھی آج ہم گرامر میں یہ پڑھیں گے. اب کا جو ہے نا شروع میں نہیں آ سکتا اکیلا, تو اس کے ساتھ ایا کا اس کو سپورٹ دیا, تو تیری ہی اس کا مطلب ہے, تیری ہی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وا کا مطلب بتائیے انمیوٹ کر کے. اور شاباش, اور اینڈ اور. ایا کا اس کا وہی مطلب تیری ہی, لیکن اردو کے اسلوب سے ہم تجھ ہی سے کہہ رہے ہیں. تیری ہی بھی لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تیری ہی یا تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یہ اس کا ہم نے رواں ترجمہ پڑھ لیا. اب ہم اس کو لفظ بلفظ دیکھیں گے. کا مطلب ہے تیری, ایا کا مطلب ہے ہی. جب جملہ کے شروع میں کا آئے تو اس کے ساتھ ہم ایا کا سپورٹ اس کو دیتے ہیں, کیونکہ وہ شروع میں کا نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اور اس سے ایک سٹریس یا ایمفیسس بھی ہو جاتا ہے, تیری ہی, یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے ایا کا اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایا کا بھی 24 بار جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے. نعبدو ہم نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت, عابد, معبود. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اس میں بھی عین بے دال ہے, اس میں بھی وہی حروف ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے شروع میں بھی نہ ہے, اور نستعین کے بھی شروع میں نہ ہے, اور دونوں کا مطلب ہم میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے,
تو اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم اشارے کرتے ہیں نحنو، 4 انگلیوں سے اپنی طرف نحنو، تو وہ ہوتا ہے ہم. تو یہ نہ، ہم. یہ اسے یاد رکھیں کہ یہ ہم، ہاں دونوں جو ہیں ہم کے معنی میں اس طرح سے آ رہا ہے. یہ کیسے بنے یہ ہم اسی کورس میں انشاءاللہ سب پڑھیں گے کہ نابودو کیسے بنا، یہ نستعین کیسے بنا، یہ ہم سیکھ لیں گے. اب یہ ہے کہ عبادت کیا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کسی کو آپ دعوت دیتے ہیں اسلام کی، نصیحت کرتے ہیں اچھی بات کی، جہاد میں جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کریں، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، مگر سب سے پہلے نماز، کیونکہ فرمان ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. اور ان سب کے ساتھ شرط کیا ہے؟ صحیح نیت کے ساتھ. صحیح نیت کے ساتھ. اگر نیت صحیح نہیں، دکھاوے کے لیے کچھ بھی کیا، بہت جی خراج بہت دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے دے رہے ہیں اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو دیں تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے. تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے رکھنا. تو یہ سب عبادات ہیں، یہ سب عبادات ہیں. اب واؤ کا مطلب بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے سب نے بتایا، اس کا مطلب ہے اور. واؤ کے اور معنی بھی ہیں، لیکن فی الحال ہم نے صرف اور ہی سیکھا ہے. ایا کا آپ یہاں تیری ہی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اردو کے لحاظ سے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو تجھ ہی کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بھی چونکہ واو کے بعد جو جملہ شروع ہو رہا ہے اس کے میں کار ہے، تو اس کو بھی ہم نے ایا کا تکیہ یا ایا کا سپورٹ دیا، اور اس سے سٹریس یا ایمفیسس سے بھی آ گیا کہ تجھ ہی سے، اور کسی سے نہیں ہم جو ہے مدد مانگتے، نہ ہی ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے آیت، یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے مسلمانوں کے لیے. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے. کوئی بعض دفعہ پوچھتے ہیں جی مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے سورۃ فاتحہ میں، تو یہ والی آیت آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے گرامر میں پہلے پڑھا کہ اکثر الفاظ واو اور فا سے بھی شروع ہوتے ہیں. تو یہ پلیز جن کے مائکس کھلے میں بند کیجئے. مبینہ، محمد ریاض، منزہ، یہ ریاض بھائی اور منزہ اکبر پلیز اپنے مائکس بند کریں. تھینک یو سو مچ. پھر ڈسٹربنس ہے نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بس وہ نیٹ کا ایکچولی وجہ سے آواز آ جاتی ہے. چلے، تو ہم بات کر رہے تھے، یہ ہم نے گرامر میں بھی دیکھا فا ہوا واہ ہوا، تو یہ اکثر الفاظ کے شروع میں یہ لگ جاتا ہے. اب آگے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. ان کو یاد رکھنے کے لیے اس کا ریفرنس میں اس لیے دیتی ہوں کہ ہمیں یاد آسانی سے رہ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا استعانت، جی میری آنت کر دیں، تعاون کرے میرے ساتھ، اس نے وہ اس کا معاون ہے. تو یہ سارے ملتے جلتے لفظ ہیں، یعنی مدد کرنا کسی کی. ٹھیک ہے، کسی کام میں تعاون کرنا، معاون بننا، اس کے ساتھ ہیلپ کرنا، آنت کر دینا، ان کی کوئی مالی مدد کر دینا، استعانت کر دینا. تو یہ اس طرح سے اس کا ان معنوں میں آتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں بھی دیکھیں نہ آیا اور یہاں بھی آیا، تو یہ دونوں ان کے مطلب ہم میں آتا ہے، اور نحنوں میں بھی نہ آتا ہے، اور وہ بھی ہم کہتے ہیں ہم 4 انگلیوں سے جب اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں نحنوں کا. تو یہ ہمیں یاد رہے گا کہ یہ دونوں جگہ ہم کے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سورۃ الذریات میں. اب سوچیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، تو ہم تو عبادت نہیں کرتے سارا دن. صبح اٹھے، اچھا ناشتہ کیا، بچوں کو ڈیوٹی، جو جاب والے ہیں جاب پہ چلے گئے، گھر کے کام کیے، پھر یہ کیا، بھائی بیٹے ہمارے وہ جی کام پہ چلے جاتے ہیں سارا دن، پھر واپس آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، چلو نماز پڑھ لی، تو ہم اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے سارا وقت عبادت کریں. لیکن ہمارا مذہب اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کمائی کریں، اپنے بچوں کے لیے کما کے لائیں، ان کو کھلائیں پڑھائیں، سب کچھ کریں، وہ بھی ثواب ہے۔ شرط کیا ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ نے حلال کمانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کام ہی عبادت میں آ جاتے ہیں کہ اگر ہم ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز میں ہم اللہ کے حکم پر چلیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، ہمیشہ اللہ کو ایک جانیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں، علم حاصل کریں، حلال کمائیں اور دوسروں کی خدمت کریں۔ تو جسے کہتے ہیں نا حصول رزق حلال بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیت کو اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ہماری سارا دن ہم تو کام کر گئے آفس سے، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت جان لے گا اگر ہمیں جو ڈیوٹیز اسائن ہوئی تھیں ہم نے ان کو پورا جو ہے 100% اپنی پرفارمنس دی ہے، تو ہماری وہ کمائی حلال ہے، تو ہماری وہ بھی عبادت میں گنی جائے گی۔ تو بات صرف نیت کی اور صحیح، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے ہم چیزیں اپنی ایڈجسٹ کریں گے کہ اب نماز کا ٹائم ہے، اس میں مجھے نماز پڑھنی ہے، اب اس میں یہ میں نے اس دن میں اتنے منٹ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، بھلے آپ ایک آیت ہی روز پڑھیں یا چند منٹ ہی پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے ترجمہ پڑھیں، یا اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے پاس اتنی مال ہے، یا بہنیں ہماری ہیں، بیٹیاں ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، یا ہمیں خیرات دینی ہے، یا ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے، ہمارے پاس کوئی علم ہے تو ہم کسی کو سکھائیں گے، اور کوئی اچھی بات ہے وہ کسی کی اچھی بات بتائیں گے۔ دیکھیں اچھا مشورہ دینا، اچھی نصیحت کرنا، وہ بھی عبادت ہے۔ تو کچھ اور یہ صرف ہمارا جو دین ہے وہ ذاتی پہ نہیں رہتا کہ کچھ جی صرف بس نماز پڑھ رہا ہے، اپنی عبادت کی جا رہا ہے، کسی کو ارد گرد کسی کو نہیں پتا، کوئی کچھ کرتا نہیں، ایسے نہیں۔ اجتماعی ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اوروں کو بھی، ہم نے ماڈرن میں بھی دیکھا، ہم نے کہا پھر جب آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ پھر اوروں کی تبلیغ کریں، تو آپ نے دوسروں کو بھی بتانا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا ہے، علم حاصل کریں، علم سکھائیں اور دوسروں کی خدمت کریں۔ تو یہ اس طرح سے یہ سب کچھ جو ہے ہماری یہ پھر عبادت میں آ جاتے ہیں، اور یہ ہمیں نیت کیا ہے، یہ سب کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، تیری ہی ہم اب عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ دیکھیں ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ جی اپنے خود سے پانی میں نے پینا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمت نہیں کہ اٹھ کے جائیں گے، ہم ہاتھ سے پانی ڈالیں گے، اور پھر یہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم نگل سکتے ہیں، سوالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم پیشنٹس دیکھتے ہیں نگل نہیں سکتے، ٹیوب سے آپ فیڈ کر رہے ہیں ان کو یا ڈرپس لگا رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے سارا کچھ کر سکتے ہیں نا، جو کچھ ہم کرتے ہیں، تو اتنی چھوٹی چیزیں نہیں کر سکتے، تو عبادت کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہی چاہیے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو اللہ کی عبادت بھی اللہ کے مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، تو اے اللہ ہمیں تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، اور پھر ہم یہ بھی عبادت دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسی عبادت کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ ہم آگے آپ کو یہ دعا پڑھائیں گے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ دعا تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو جو ہے میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ تو ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب ایاک نعبد سے ہم نے کیا عادت سیکھی؟ عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ کیا عادت نمبر 8 ہم نے سیکھی؟ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہمارے 2 حصے ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارا روح ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو کھانا چاہیے، پینا، یہ چیز چاہیے، ہماری روح کو عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے ہم عبادت نہیں کرتے تو پھر ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ جب ہم عبادت صحیح سے کریں گے، جب نماز ہم اگر اب ہمیں، اور آپ سب محسوس کریں گے، پہلے بھی آپ سب الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی نوکا نماز میں اور مزہ آنے لگا، اور خضوع خشوع ہوگا جب ہم یہ کورس آپ کر لیں گے، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا بڑی ڈیٹیل میں مطلب ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، اور ہم اگلے لیسن میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ تو پھر جب اتنی اچھی اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو اس کا جو سکون ہوگا اور اس کا جو مزہ ہوگا وہ اور ہوگا۔
اور تو اور جتنے بھی اور کام ہم نے کرنے ہیں اس میں بھی ہم نے عبادت کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ. تو عادت نمبر 8 ہم نے سیکھی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. عادت نمبر 9، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. کس طرح؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے نبیوں نے مانگا. جیسے ابھی یہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، یا ربی زدنی علما ہم کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھائی تھی. تو یعنی ہم نے دعائیں بھی سیکھنی ہیں انشاءاللہ. اس کورس میں بھی کچھ سیکھیں گے اور بھی دعائیں جو ہیں ہم سیکھیں گے. تو ہر کام میں ہم نے اللہ کی مدد مانگنی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑی ہی پاورفل، بہت ہی اچھی آیت ہے، اور ہم نے اس کو اس کی اچھی تفصیل میں دیکھ لیا تاکہ ہمیں یہ بہت اچھی طرح سے یاد رہے. اب 30 سیکنڈز آپ کے. علم، ایک دوسرے کو سکھائیے یا خود اونچی آواز میں پڑھیے. پاکٹ بک اور شیٹ سے امید ہے کہ آپ الفاظ معنی آپ پڑھ رہے ہوں گے، بہت جلدی آپ کو یاد ہوں گے، ریکال کرنا بھی بہت ایزی ہوگا. اب ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں. اس میں کوئی لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو 1-2 وہ سوال ہم لے سکتے ہیں، باقی پھر ہم انشاءاللہ جو ہے کلاس کے بعد لیں گے. ٹھیک ہے؟ بھی ہم بس گرامر کا حصہ کرتے ہیں. اب آئیے ہم سبق نمبر 3 بھی یعنی گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گرامر یا قواعد میں ہم آج اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا، اس کے لیے کیا ہم کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، وہ کا والی دیکھیں بات آ گئی. تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ. سب ریلیکس کیجئے، ایک گہرا سانس لیجئے اور میرے ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے دل سے کیجیے، اور سب مل کر کیجئے. مل کر کیجیے. اپنے ساتھی ضرور بنائیں، گھر میں کوئی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو آن لائن ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ چاہے مل کے کریں گے تو بہت ساتھی بنا لیں، آپ کو بہت جلدی یاد ہوگا انشاءاللہ. تو جیسے کہ ہم نے پہلے ہوا، ہم یعنی وہ سب، ٹھیک ہے، انتا، انتم، انا، نحنو یہ پڑھا، تو ان کا مطلب بنتا تھا وہ سب، آپ سب، ہم. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا، یہ ان کے لیے الفاظ جو ہیں ہم نے آج وہ سیکھنے. آج ہم اس کا ٹیبل سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جو ہم نے پہلے ہوا، ہم بھی کیا تھا، کوئی اس کا ٹیبل ریوائز کرا سکتا ہے زبانی؟ جی ہاتھ کھڑا کیجئے. پہلا جو ٹیبل ہے آج بھی، جی سعدیہ کروائیے.
اشارے کریں سب جی ساتھ. ہوا ہوا ہم انت جی انا انتم نحنو. نحنو. دیکھیں اگر ٹرانسلیٹ نہ بھی کریں اور آپ اشارے کریں تو آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گی. ہوا ہم جو ہیں وہ تھرڈ پرسن سنگولر تھرڈ پرسن جمع اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. انتا چونکہ میں ادھر اشارہ کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ. انا ہے تو میں ہیں. انتم آپ سب. نحنو ہم سب. دیکھیں یہ تو ہم نے سب سے پہلے ٹیبل کیا تھا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ضمائر ہیں. ٹھیک ہے. یہ ضمائر ہیں اور یہ علیحدہ سے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اسم ہے. جو ضمائر ہوتے ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کا ان کا یہ پڑھیں گے. یہ بھی ضمائر ہیں لیکن ان میں فرق کیا ہے کہ یہ ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ کچھ چیز اٹیچ ہو کے آتی ہے. وہ علیحدہ سے آ جاتے ہیں. یہ علیحدہ سے نہیں آتے. جی ہم لیکن یہ ٹکڑے جو ہیں قرآن پاک میں تقریباً ہر لائن میں ہر سطر میں آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ یہ 10,000 بار تقریباً آئے ہیں. اور قرآن پاک میں اگر ہم کہیں کہ کتنی سطریں ہیں 600 ہم نے کہا تھا صفحات ہیں اور ہر ایک صفحے کے اوپر 15 لائنیں تھیں. یاد ہے؟ تو اگر ملٹیپلائی کریں تو 9,000 بنتا ہے. 15 6 90 ہے نا. تو 9,000 تو یہ 9,000 سے بھی زیادہ. تو ہر لائن میں آج آپ نے جا کے یہ ان کو ڈھونڈنا ہے. ہو ہم کا یہ ہو ہم کا یہ کم نہ ہو اس کا. ہوا تھا وہ. یہ ہے ہو اس کا. ہم ان سب کا آپ کا. یہ میرا. کم آپ سب کا. نہ ہمارا. ٹھیک ہے جی. اس کو کوئی ریوائز کروائے. کوئی ہاتھ کھڑا کیا کیجیے. سب کیا کریں. سب لکھا ہوتا ہے سامنے. سعدیہ ہو اس بہن کا، کون جی ہو سمینا اس کا، دورانی. یہ کون ہم کروا رہا ہے؟ ان نام سب کا. اپنا نام بتائیے پہلے. نبیلہ کون ہے جو کروا رہا ہے؟ سمیرا. جی سمیرا کروائیے. ہو اس کا. ہو شاباش. اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، سی میرا، کم آپ سب کا، نہ نہ ہمارا. ہمارا. تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ تھا وہ. یہ ہے اس کا. وہ تھا وہ سب. یہ ہے ان سب کا. ہم. لیکن اشارے اسی طرح سے ہیں. کا آپ کا. اس میں کہا تھا آپ. تو یہ ہے آپ کا. آپ کا. اس میں کہا تھا ہم نے کہا تھا انا میں. یہ میرا. کم آپ سب کا. اس میں انتم تھا. اس میں نحنو تھا. ہم. یہ ہے نہ ہمارا. یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹکڑوں میں آتے ہیں. ان کے ساتھ ہم یہاں پہ جو ہیں اسما کو جوڑیں گے. جوڑ کے ہم کرتے ہیں. جی فرح آپ بھی ریوائز کرائیے. آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا. جی کروائیے فرح. ہو ہم ان سب کا آپ کا، سی یہ میرا، کم جی آپ سب شاباش. کا، نہ ہم سب نہ کا. ہم سب کا. ہمارا بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10,000 سے زیادہ بار آتے ہیں اور ہمارے پاس 9,000 لائنیں ہیں. یہ ایک پیج میں دکھایا ہے کہ دیکھیں ہر لائن میں یہ دیکھیں. اچھا جیسے ہو کی جگہ ہی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہی کی جگہ ہاں اس طرح سے بھی آ جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں ہاں یہ ہو یہ کہتے ہیں لہو ہے نا. عبد ہی اس کے ساتھ جڑ کے لہو. لدن ہو. ٹھیک ہے. لہم. یہ اس طرح سے یہ جو ہیں ضمائر ہیں یہ بھی تو یہ جڑ کے آتے ہیں. اور ڈیٹیل میں ہم آگے ان کو اور بھی پڑھتے جائیں گے. تو اب ان سب ٹکڑوں کو یا ان ضمائر کو ان کو ہم جو کہ یہ جڑ کے آتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں میرا گھر اس کے گھر کے ساتھ متصل ہے. اردو میں جڑا ہوا ہے ساتھ. تو چونکہ جڑ کے آتے ہیں ان کو ضمائر متصلہ بھی کہتے ہیں. یہ جو ٹکڑے ہیں اگر آپ یاد رکھ سکیں. اور جو ہوا ہم والے تھے ان کو ضمائر منفصلہ یعنی وہ علیحدہ سے بھی آ جاتے ہیں. یہ ہمیشہ جڑ کر آتے ہیں. آگے آگے چاہتے یہ پکا ہو جائے گا. اس میں پریشان نہیں ہو بالکل. تو ہمیں بہت ہی شوق کے ساتھ TPI کے طریقے سے اس کو سیکھنا ہے اور پھر ہم ان کو کسی اسم کے ساتھ ملا کر پریکٹس کریں گے کیونکہ ٹکڑے ہم نے ان کو ساتھ جوڑنا تو ہے. تو ہم نیا لفظ تو نہیں ہے. ہم جانتے ہی ہے رب العالمین ہم پڑھ چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے رب کا مطلب ہے پالنے والا. سب کو پتہ ہے نا. ہم نے پڑھا جی تھا نا رب العالمین. تو بہرحال جی. گرامر میں چونکہ نیا ہے تو اس لیے ہم اس کو نیا کہہ دیتے ہیں. اور یہ
جو ہے باقی بھی جو الفاظ آئیں گے وہ 772 772 بار آ جاتے ہیں. تو اب ہم اس کو ہم نے کہنا اب اس کو ہم ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے. ہو کے ساتھ جوڑا تو ربو ہو, تو اب اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اس کا رب. ربو ہم ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب, بھی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. سب کا رب. ٹھیک ہے, یہ اس میں کا والا آ جاتا ہے. جی احمد کروائیے, جی آپ کا ہاتھ کھڑا کروائیے. ربو ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ان نہیں کہنا, یہ دور ہیں. ان اس اور ان. ان ٹھیک ہے, سب کا رب. شاباش شاباش. ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. ہمارا رب. جی روما بابر آپ بھی کروائیے. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربی ربکم شد ہے نا, تشدید ہے. ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. شاباش. جی سمینہ دورانی آپ بھی کروائیے. ان کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. دیکھیں جن سے میں نے پوچھ لیا وہ اپنے ہاتھ لوور کر لیں, تو باقی اپنے ریز رکھیں میں, تاکہ نیکسٹ آپ سے پوچھتی جاؤں گی. جن سے بھی نہیں پوچھا وہ اپنے ہاتھ کھڑے رکھیں, باقی نیچے کر لیں. شاباش. پھر اس طرح آسانی ہو جاتی, سب کی باری آنی چاہیے نا. اب دوسری ایک اور بات, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ربہ ربہم کی جگہ بعض دفعہ ربی ہی, جیسے ہم نے اس پیج پہ بھی دیکھا تھا, اور ربہم بھی آ جاتا ہے قرآن پاک میں. ہم دیکھیں گے مطلب ان کا وہی ہے. بولتے وقت آسانی سے عربوں نے بعض دفعہ ربہ کی جگہ ربی ہی بھی استعمال ہوا ہے, ربہم بھی استعمال ہوا ہے ربہم کی جگہ, یعنی دونوں جگہ زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے, با کے نیچے بھی زیر ہے اور یہ ہا کے نیچے بھی زیر ہے. تو ربہم کی بجائے ربہم ہو سکتا ہے, اسی طرح ربہ کی بجائے ربی ہی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے یعنی جو پیش تھی اس کی جگہ زیر آ گئی, اور یہ جو الٹی پیش تھی اس کی جگہ جو ہے وہ کھڑی زیر آ گئی ہے. تو یہ اس طرح سے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب عربی بول چال ہے, اس میں 2 لوگ چاہیے. اب ارم عثمان آپ سوال کریں گی اور نبیلہ اظہر آپ جواب دیں گی. من کا مطلب ہے کون. ٹھیک ہے, من ربہ یعنی کون ہے اس کا رب. اس تو کا رب جواب ہم کون کہیں ہے؟ گے ہاں اس کا رب کون ہے. ربہ اللہ, ربہ اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یا ملا کے ربہ اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہو کا جواب ہم ہو سے دیتے ہیں, جیسے ہوا کا جواب ہوا سے دیتے تھے, اسی طرح سے جو ہوں کا ہے تو اس کا جواب بھی ہم سے آئے گا. لیکن اب آگے کا آئے گا تو اس کا جواب ہم ہی سے دیں گے, اور کم آئے گا تو اس کا جواب ہم نہ سے دیں گے. چلیے جی, ارم عثمان آپ نے سوال بولنا اور نبیلہ اظہر آپ نے جواب دینا. چلیے شاباش, من کروائیے. من ربہ, ربہ اللہ, شاباش. من ربہم, ربہم اللہ, ربی اللہ. من ربکا, ربی اللہ, شاباش. من ربکم, ربنا ربنا اللہ, اللہ. ربنا اللہ. ربنا ٹھیک ہو گیا. اللہ. اب آپ دونوں ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ میں اگلے لوگوں سے. جی بردر ریاض, اور آپ سوال کیجئے اور انجم آپ جواب دیجئے. من ربو ہاں تھوڑا سا زور سے بولیں, ان میوٹ کریں. شاباش. من ربو کا ربی اللہ, من ربو کا ربنا اللہ, ربنا اللہ. جی جواب دیجئے انجم. ربہ اللہ. جی شاباش. آواز نہیں آواز آ رہی ہے, آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے. ربہم اللہ. شاباش, بالکل آواز آ رہی ہے. ربی اللہ. ربنا اللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں سسٹر بردر نے ہمیں کتنا اچھا بتا دیا کہ ہو کا جواب ہو سے ہی آئے گا, ہم کا جواب ہم سے آئے گا, کا جواب جی سے آئے گا, کم کا جواب نہ سے آئے گا. ٹھیک ہے, جو 3rd پرسن والے ہوتے ہیں ان کا چینج نہیں ہوتا, وہ دور ہیں, وہ اسی سے آتا ہے. لیکن جب ہم انتا کہتے تھے, اسی طرح سے جب ہم
من ربو کا تو اس کا جواب ربی یہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, جب سامنے والے اس کا کہیں گے تو وہ میں جواب دے گا, اور آپ سب سے کہیں گے تو ہم میں جواب ہوگا. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے, اسی لیے ہم یہ سیکوینس ایسے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, شاباش. باقی آپ لوگ ہاتھ کھڑے رکھیے, میں نیکسٹ پوچھتی ہوں. اب وہاں ہم نے رب, اب یہاں ہم اس کے ساتھ دینو ہوں لگا دیا. دینو ہوں مینس اس کا دین. اسی طرح سے باقی ٹیبل ہے. جی رخشندہ آپ کروائیے. دینو ہوں اس کا دین, دینو اس کا دین, دینو ہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینو کم آپ سب کا دین, دینو نا ہمارا دین. ہمارا دین. دینی, کیونکہ اس کے اوپر بھی جیسا میں نا سکون ہے, دوینی کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. سعدیہ روحیل آپ بھی کروائیے. دینو ہوں. جی انمیوٹ نہیں ہو رہا. جی سعدیہ آپ کروائیں گے. جی. جی دینو کروائیے. ہو اس اس کا کا دین, دینو ہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینو کم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. شاباش. روما بابر آپ بھی کروائیے بیٹا. دینو ہوں اس کا دین, دینو ہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینو کم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. شاباش. جی عظما شاہد آپ بھی کروا دیں. دینو ہو اس کا دین, دینو ہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینو کم آپ سب کا دین, دینونا ہمارا دین. ہمارا دین. شاباش. تو اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو ٹکڑے ہیں ضمائر ہیں, ہم اسما کے ساتھ ان کو جوڑ لیتے ہیں تو ان کا والا مطلب ہے اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا. ٹھیک ہے, ہمارا. تو یہ اس طرح سے آتا ہے. اب ایک اور نیا لفظ ہم سیکھیں گے, وہ ہے ما. ما سوالیہ جب آتا ہے, جملے کے شروع میں آتا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. اس کے اور مطلب بھی ہیں, وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. ما کا مطلب ہے کیا, کوشچن مارک. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے ساتھ بول چال کریں گے. ما دینو کا, کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. جی سمیرا عباسی, اس کا کیا مطلب بنتا ہے ما دینو کا؟ دین الاسلام, میرا دین کیا ہے, اس کا دین کیا ہے. ماں دین نہیں کا, اس کا دین کیا ہے. دین ہی میرا دین. نہیں, ایک منٹ نہیں, بریک لگائیں. نہیں سمیرا, دوبارہ آرام سے بتائیں. ما دینو کا پہلے مطلب بتاؤ. آپ کا دین. شاباش. آپ کا دین کیا ہے, کا ہے نا, آپ بالکل ٹھیک ہوگا. اب اس کا جواب دیں. دین الاسلام. میرا دین اسلام ہے نا. تو یہ کا جواب یہ سے آیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. تو یہ ہم دیکھیں, یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں, ہم سے پوچھے جانے ہیں قبر میں. تو اب ہم عربی میں جواب انشاءاللہ دینا سیکھ گئے ہیں. تو اب یہ اس کی عربی بول چال کرائیں گے. سمیرا عباسی جو ہیں, آپ ان کے سوال کیجئے, اور سمینہ دورانی آپ جواب دیجئے. شاباش. ماں دینہ. جی سمینہ آپ بھی انمیوٹ کریں. ماں دینہ. ویٹ کریں, وہ انمیوٹ کر رہی ہیں. سمینہ دورانی انمیوٹ کریں, جواب دیجئے. چلیں سعدیہ آپ دے دیں, ان کا انمیوٹ شاید نہیں ہو رہا. جی. دینہ الاسلام. شاباش. ما ماں دینو دینہ. دینہم الاسلام. ماں دینہ کا. دینو کا, دینو کا ماں پیش دینو پیش. کا. دینی الاسلام. ماں شاباش. دینکم. دیننا الاسلام. ٹھیک ہے, کہ اس کا دین کیا ہے, اس کا دین اسلام ہے. ان سب کا دین کیا ہے, ان سب کا دین اسلام ہے. آپ کا دین کیا ہے, میرا دین اسلام ہے. آپ سب کا دین کیا ہے, ہمارا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے, تو کا جواب یہ سے, کم کا جواب نہ سے, ہو اور ہم کا جواب ہو اور ہم سے. یہ ہم یاد رکھیں گے تو جو آپ کو ایم سی کیوز میں بھی اگر سوال جواب والے آتے ہیں تو وہ آپ کی کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ٹکڑوں کے ساتھ ہم اسما جوڑ لیتے ہیں تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے. اب 30 سیکنڈز آپ کے, اس کو ایک دوسرے کو بتائیے, اس کو دہرائیے خود سے. جی آپ کا سی میرا
तुम आप सबका ना हमारा, बारह हु उसका, हम उन सबका, का आपका, सी मेरा, तुम आप सबका, ना सी नहीं है, हमारा। ये है, ये है, ये सी नहीं है, ये बी ये बी है, याई है, ये बी मेरा, हाँ हु उसका, हाँ। हम उन सबका, का आपका, बी मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। अच्छा, अब मैं इशारा करती हूँ तो आपने चैट बॉक्स में लिखे या हाथ खड़ा करके मुझे आपने बताना है कि ये मैं किसका इशारा कर रही हूँ, ठीक है? अनम्यूट करके कोई बताइए, हाथ खड़ा करके बताया कि ये किसका इशारा है, ये 4 उंगलियों से सामने इशारा है। कुम वेरी गुड, शाबाश। ये एक उंगली से इधर इशारा कर रही हूँ तो ये किसका इशारा है? उसका वेरी गुड। अब 4 उंगलियों से मैं अपनी तरफ इशारा कर रही हूँ तो ये किसका इशारा है? वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा अब एक उंगली से सामने की तरफ इशारा कर रही हूँ तो का आपका 4 उंगलियों से अपनी तरफ इशारा ना, ठीक है? ना। और सामने 4 उंगलियों से तो ये फिर कुम हो जाएगा। कुम तो ये हमें बोथ वेज हमें आना चाहिए, मतलब भी। और इशारे आप लोग जरूर करें, क्योंकि इशारे असल में ये ऐसी टेक्निक है, ये लेटेस्ट जो तरीके हैं जबान सीखने के, ये उनके असूलों के मुताबिक बना, ये नहीं कि ऐसे इशारे सिखा रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से हमने इशारे जरूर करने हैं। कई दफा हम जैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, होमवर्क आया या हमारे क्विज़ेस हो रहे होते हैं, कोई जवाब ना मैं इशारे करें तो उसी वक्त उसका सही जवाब आपको आ जाता है। और आदत डालने की, जैसे यह है तो आपके हाथ मूव करने शुरू कर दें। कभी भी ना सोचें कि अच्छा मैं बाद में सीख लूंगा या बाद में सीख लूंगी, या लो मैं क्या, अब हम क्यों ये इशारे करें, कोई ऐसी बात नहीं। ये बड़ी रिसर्च के बाद इतनी जल्दी सीखने का तरीका, यकीन करें। मैंने एक दफा लफ्जी तर्जमा शुरू किया था, वो ग्रामर का डिटेल में बताती नहीं थी, तो मेरा वो छूट गया क्योंकि मुझे उस तरह समझ नहीं आती थी। लेकिन ये जब मैंने कोर्स किया पहले ही, तो मैंने कहा मुझे यही चाहिए था, इससे तो इतनी जल्दी ग्रामर समझ आ रही है। तो इशारे हमने जरूर करने हैं, टीपीआई से हमने सीखना है, ठीक है? शाबाश, देखें आप लोगों को समझ आ गई किसका। अब हम को बहुत सारी आम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जैसे किताब है तो अरबी में भी इसको किताब या किताबुन कहा जाता है, ठीक है? कलम या पेन को कलमुन, घड़ी जो रिस्ट वॉच जो हम लगाते हैं उसको सातुन कहते हैं, मोबाइल जो हर वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जवालुन, ठीक है? अब इनके साथ भी अगर हमने मेरी किताब कहना हो, मेरा कलम कहना हो, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, तो हम कैसे कह सकते हैं? अब देखें किताबों का क्या मतलब है, बी लगाना, भी लगा लेंगे, ये लगा लेंगे साथ। और अगर उसकी किताब कहना, आपकी किताब कहना हो तो किताबों का लगा देंगे। जी रियाज भाई, आप इनको पढ़िए और इनकी ट्रांसलेशन उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश करें। किताबों का पढ़िए जी। रियाज भाई आप अनम्यूट करें। किताबों का किताबी की, किताबी मेरी किताब, और किताबों का क्या मतलब है? आपकी किताब। शाबाश। कलमों का आपका कलम, कलमी मेरा कलम, सातों का आपकी घड़ी, साथ ही मेरी वेरी घड़ी, गुड, शाबाश। जवालों का आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल। हाँ जी, सुमेरा अब्बासी आप भी करवाइए। किताबों का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, कलमों का आपका कलम, कलमी मेरी कलम, सातु का आपकी किताब, साथी आपकी घड़ी, आपकी घड़ी, जो लगा आपका मोबाइल, जो मेरा मोबाइल। जव्वा शद ना तशदीद है, तो जव्वालू का जव्वालू का आपका मोबाइल, जव्वाली मेरा मोबाइल। तो इस तरह से हम इनको जो हैं अस्मा के साथ अगर ये टुकड़े लगा लेते हैं तो वो का वाला मतलब साथ आ जाता है, उसका, मेरा, आपका, हमारा, हम सबका, ठीक है? तो इस तरह से हमने आज ये जो हैं ज़मायर मुतसिला जो जुड़कर आते हैं, जो कुरान पाक में 10,000 से ज्यादा बार आए हैं, और आज आपने कुरान पाक में जाके देखना है, खोल के देखें, आपको हर लाइन में इंशाल्लाह
یہ ٹکڑے ملیں گے اور پھر آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ دیکھیں آج کتنی ہماری چوتھی کلاس ہے کہ ہمیں تو ہر صفحے کے ساتھ ہمارا تعارف ہو گیا اس کتاب کے، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب آج کا نقطہ تعلیم بھی بہت مزے کا، ہم پہلے بھی 2 لیسن سے بات کر رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقتور دماغ دیا ہوا ہے اور دماغ کو ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے، تو ہم آج بات کریں گے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین میں کروڑہا خلیے یعنی سیلز بنائے ہوئے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ جو ہے یہ کام کیسے کرتا ہے، ایسے نہیں کہ جی بس ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہم چلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں۔ اب ایک ہم لفظ لے لیتے ہیں فیل۔ اب ہم جتنی بجلیاں چمکائیں گے یعنی جتنے سٹیمولس دیں گے اس کے متعلق اتنا ہی ہمارے دماغ کو اچھی سمجھ آئے گی، اور اتنا ہی یعنی کہ ہمارا دماغ اچھا کام کرے گا، اتنا ہی اچھا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اب مثال کے طور پہ اب میں آپ کو کہتی ہوں کہ فیل جو ہے نا اس کی آواز بہت اونچی سی ہوتی ہے، زور کی آواز ہوتی ہے، اور جو ہے نا اس کے جو ہے نا سپیلنگ نام جو ہے نا فے سے یہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے نا بڑی سی شکل اس کا بہت بڑا سے سائز ہوتا ہے، اور اس کی بہت بری ہوتی ہے۔ اور نا اس کے متعلق ایک کہانی بھی ہے، ایک بادشاہ تھا تو اس نے اس کے ذریعے سے جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی خانہ کعبہ پہ۔ تو کوئی آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا ہے؟ فیل کا کیا مطلب؟ فیل، ہاتھی۔ ہاتھی۔ یہ ابھی دیکھیں تو ہمارے ذہن میں اگر کوئی اس طرح ہم جب کسی بھی چیز کے متعلق جتنے اسٹیمولائی آپ اپنے دماغ کو آپ جیسے اب سن رہے ہیں تو آپ کا ایک میموری بن رہی ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈز تو دوسری ایک میموری بن رہی ہے، آپ میں سے کچھ اگر آپ لکھ رہے ہیں یا بعد میں لکھیں گے کچھ چیزیں تو وہ پھر آپ کی ایک ورک بک آپ کرتے ہیں، وہ آپ کی ایک اور میموری بن جاتی ہے، پھر ریپیٹ کرنے سے اور یاد ہوتا ہے، آپ ویڈیو بعد میں جو ہے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، پھر اپنے کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے اپنے بہن بھائیوں سے کسی سے بات کرتے ہیں، تو جتنے زیادہ ہم اسٹیمولائی دیں گے اتنا ہی ہمارا دماغ جو ہے بہتر کام کرے گا۔ اور اگر اس کے بعد بھی ہمیں نہیں ہو تو یہ دیکھیں اب یہ یہاں پہ اپنے بچے کے ساتھ بھی جا رہا ہے، تو یہ فیل ہاتھی اسی طرح سے اور چیزوں میں ہم جتنی بجلیاں چمکائیں گے اتنا ہی ہمارا زیادہ کام کرے گا برین اور ہمیں اچھا یاد ہے گا۔ جی سمیرہ عباسی جی بولیے، پہلا ہاتھ کھڑا ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہے؟ میرا خیال پہلے سے کھڑا، لور کر لیں، جہاں سے ریز کیا تھا نا وہاں سے لور کر لیں۔ تو الحمدللہ یہ خوبصورت غلاب آپ سب کے لیے، کیونکہ آج اس سبق نمبر 3 کے اختتام پر ہم نے 33 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن پاک میں کتنے بار ہیں؟ 12,079 دفعہ۔ اور یہ دیکھیں یہاں تک آپ کا سیل چارج، ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، ہم نے صرف ابھی آج 4 لیسن کیے ہیں، امیجن کریں، اور کتنی تیزی سے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے زیادہ الفاظ سیکھتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ہم اسی طرح سے سیکھتے جائیں، لیکن ان سیکھنے کے لیے صرف کلاس ہی اٹینڈ نہیں کرنی، کلاس 2 دن ہوتی ہے، باقی آپ کے پاس 7 دن ہوتے ہیں، اس میں جو ہے آپ نے یہ سب ہوم ورک کرنے یاد رکھنے ہیں، کم از کم 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر تلاوت کیجئے، ترجمے کے ساتھ کریں تو اور اچھا ہے، بلکہ اب خود ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو لفظ آتے ہیں وہ دیکھیں، 5 منٹ جو آپ نے چیزیں یاد کی ہوئی ہیں ان کو ریوائز کریں، کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، جو آپ کو ویڈیو آڈیو بھیجی جاتی ہے اس کو سنیے، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ ضروری نہیں کہ بس دیکھیں سورۃ فاتحہ تو ہم نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے، ہر نماز میں نفل و فرض پڑھنی ہے، سورت ضروری نہیں کہ صرف ہم ہمیشہ سورۃ اخلاص ہی پڑھیں، ہم دوسری صورتیں جو ہمیں یاد ہیں، یا انشاءاللہ ہم ابھی اور صورتیں پڑھیں گے بھی 5، تو وہ ہم بھی مختلف صورتیں کی انشاءاللہ جو ہے تلاوت کریں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کبھی مت بھولیے
ہمیشہ یاد رکھیے آپ سب بہت خوش قسمت لوگ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ منتخب ہیں۔ کس چیز کے لیے انتخاب کیا ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے۔ سو یو آر دی چوزن ون، یو آر دی لکی ون، بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ لیکن اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ کہا نا جو نبیوں کو بھی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ربی زدنی علما۔ پھر ابھی آپ کا تھوڑا سا اور پڑھ لیں تو اس کا پھر لفظ بلفظ آپ سے میں ترجمہ کرواؤں گی کہ اے اللہ قرآن کی کلاسیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے کلاس فیلو کے لیے۔ دیکھیں ہم سب قرآن ساتھی ہیں، اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں، اور اسی طرح شوق اور محبت سے ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ شوق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ دیکھیں ہم کوئی دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی لوگ دیکھتے ہیں، ڈرامے اتنے غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ بھی تھوڑا سا غور کریں گے تو اب آپ اگر سوچیں کہ اتنے دنوں میں ہم نے آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہم 12,000 سے اوپر چلے گئے ہیں، الفاظ ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، قرآن پاک کھولیں، ڈھونڈیں، بچوں کو بتائیں یہ من ہے، یہ من ہے، من کا مطلب یہ ہے، من کا مطلب یہ۔ اچھا بیٹا یہ کھولو نا، بچوں کو بٹھائیں، یہ الفاظ آپ وہ بھی دیکھیں، ان کو انسینٹیو دیں، کوئی زیادہ ڈھونڈ لیں، تو اس طرح ان کو بھی بتائیں، بزرگ ہیں ان کو بتائیں، گھر میں بتائیں، دوستوں کو بتائیں۔ دیکھیں جب آپ بتاتے ہیں کسی کو، یہ آپ سکھانے والے میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو ہم نے صرف سیکھنا نہیں ہے، ہم نے انشاءاللہ سکھانے والا بھی بننا ہے۔ تو آپ سب نے کیا کہنا ہے اس سے؟ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ پاکٹ بک اور شیٹ سے امید ہے اب آپ سب نے پڑھنا شروع کر دیا ہوگا۔ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھانا کیا آسان ہے، تو پھر سکھائیے، اس سے بہت فائدہ ہوا۔ یقین کریں جب کورس کر کے پڑھ کے اتنا نہیں آتا جتنا جب آپ پڑھاتے ہیں یا کسی کو بتاتے ہیں نا، وہ جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھیں، یہ نہیں کہ آج سے ہی آپ یہ ارادہ کر دیں کہ میں نے پڑھانا ہے، میں نے سکھانا ہے، تو پھر آپ زیادہ بہتر اور زیادہ جلدی سیکھیں گے۔ آپ کو نہیں میں نے تو بتانا ہے، سکھانا ہے، تو مجھے اچھی طرح آنا چاہیے۔ ابھی بھی آپ غور سے سنتے ہیں، اب مزید غور اور توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے، اور جب آپ کا QC1 پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے اسلام آباد میں جا کے الفلاح منزل ٹرسٹ میں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا انشاءاللہ کورس کروائیں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔